پشاور میں بھی شاندار پبلک ٹرانسپورٹ کا BRT منصوبہ چلنے والے دن میں جب کراچی والے کافی مایوس لگ رہے تھے، ان کے لیے خوشی اور اطمینان کی خبر آئی ہے، اور وہ ہے شہر کے برساتی نالوں کی صفائی کا کام آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے فائنلی طے کیا کہ وہ NDMA ہی کرے گی۔ اور تسلی کی بات یہ بھی ہے کہ ورلڈ بینک کے کلک پروجیکٹ میں کراچی کے برساتی نالوں کی صفائی کے لیے مختص $10 بلین کے فنڈ یعنی کہ 1.65 ارب روپے بھی اب NDMA استعمال کرے گی، کیونکہ اب حکومت سندھ سے کہا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے کہ NDMA کے اس کام میں جو کہ اب تمام برساتی نالوں پر محیط ہوگا اس کی معاونت کرے۔ یہ بھی حوصلہ افزا خبر سندھ حکومت نہیں بلکہ سپریم کورٹ سے آئی ہے کہ آج سپریم کورٹ میں سندھ حکومت نے کراچی میں نالوں کی صفائی NDMA سے کرانے پر اعتراضات رد کیے ہیں جو سندھ حکومت نے کیے تھے، اور برساتی نالوں کی صفائی خود کرنے کی جو حکومت سندھ کی پیشکش تھی اسے مسترد کیا، لیکن چیف جسٹس گلزار احمد نے حکومت سندھ سے کہا کہ وہ NDMA کو ہر لحاظ سے اس کی مدد کرے، اور اس کے ساتھ ہی NDMA کو سرکولر ریلوے کی بحالی میں بھی تمام رکاوٹیں فوری طور پہ ختم کرنے کا آج تحریر حکم دیا۔ اس طرح سے آج دو بہت اہم کراچی کے مسائل کے حوالے سے وفاقی اداروں کی ذمہ داری سپریم کورٹ آف پاکستان نے سونپی کراچی سرکولر ریلوے کے لیے، اس کے علاوہ FWO کو 10 انڈر پاسز بنانے کی بھی ذمہ داری دی آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ اس طرح سے وفاقی اداروں کا جو فٹ پرنٹ ہے کراچی کے مسائل کے حوالے سے آج ہمیں کافی مستحکم ہوتا نظر آیا۔ آج ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے برساتی نالوں کی صفائی کی تصاویر پیش کر کے سپریم کورٹ سے درخواست کی تھی کہ صوبائی حکومت کو نالوں کی صفائی کا 30 اگست تک کا وقت دیا جائے۔ اس پر چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ سندھ حکومت نالوں کی صفائی کر رہی تھی تو NDMA کیوں آئی؟ چیف جسٹس نے نکتہ اٹھایا کہ آپ نالوں کی تصاویر دکھا کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ دو نالوں کی صفائی کی تصاویر دکھا کر کہتے ہیں کہ کراچی صاف کر دیا۔ ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے کہا کہ مشینری ہمارے NDMA کا تو صرف سپروائزر کھڑا رہتا ہے، معلوم نہیں NDMA کیوں آئی۔ اس موقع پہ سپریم کورٹ جج جناب جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارک دیے، عدالت نے اگر NDMA کو نالے صاف کرنے کا کہا تھا تو وہ جاپان سے نہیں آئے ہیں۔ جسٹس اعجاز الحسن کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت چاہتی ہے ہم NDMA کو کام کرنے سے روک دیں۔ جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارک دیے کہ سندھ حکومت کو تو چاہیے کہ لوگوں کی مشکلات کم کرے۔ اس کے ساتھ ہی آج عدالت میں سندھ حکومت NDMA کی بڑے دلچسپ کیفیت ہے، NDMA کی مخالفت کر رہی تھی کہ اس سے نالوں کی صفائی کا کام کے بجائے وہ حکومت سندھ کو سونپا جائے، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ آج پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن جناب بلاول بھٹو زرداری نے اپنی ایک پریس کانفرنس میں NDMA کا شکریہ ادا کیا، مگر تنزیہ یہ بھی کہا کہ سندھ میں کہیں تباہی نہیں، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کو بھیجنا وفاق کی بدنیتی ہے۔ نہ جانے بلاول بھٹو زرداری NDMA کو ویلکم کرنا چاہ رہے تھے یا کرٹیسائز، مگر انہوں نے کہا کہ امید کرتا ہوں کہ اعلیٰ عدلیہ غیر جانبدار کردار ادا کرے گی۔ ہم بہت شکر گزار ہیں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا، دیر آئے درست آئے تو صحیح، لیکن وفاق کا نیت صاف ہونا چاہیے، اس میں کچھ بدنیتی نظر آتا ہے۔ یہ رژیم، یہ حکومت PTI والے سندھ کا کیپٹل کو قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کالونی بنانا چاہتے ہیں۔ یہ ایک بار پھر اس دھرتی پہ ایک حملہ ہوگا، نقصان پورا پاکستان کو ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اور امید کرتا ہوں کہ اعلیٰ عدلیہ غیر جانبدار رول ادا کرے گا، اور امید کرتا ہوں کہ یہ ہمارے حق کے تحفظ کریں گے۔ کل جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا تھا کہ سندھ حکومت ناکام ہو چکی ہے، کراچی میں نہ پانی ہے، نہ صفائی ہے، نہ سڑک کا صحیح نظام ہے، اور بہت ہی شدید اپنی فکر کا اعلان کیا تھا، اس کا اظہار کیا تھا، تو اٹارنی جنرل آف پاکستان نے وفاقی حکومت کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان کو یقین دہانی کرائی تھی کہ وفاقی حکومت اس پورے معاملے کو بہت غور سے دیکھ رہی ہے اور اس کا ایکشن، اس کا حل بہت جلد دیکھنے میں آئے گا۔ اسی حوالے سے آج ایک اور بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے گورنر سندھ جناب عمران اسماعیل اور وفاقی وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم سے ملاقات کی ہے، اور خاص طور پر کراچی کے حوالے سے جو مسائل سامنے آ رہے ہیں اور مسلسل سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو اس حوالے سے تشویش اور شدید سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو ریمارکس اور بہت ہی شدید تشویش سامنے آ رہی ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مسئلے کا حل قانونی آئینی میں حل ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے۔ اس پورے معاملے پہ بات کرتے ہیں، حکومت سندھ کی ترجمانی کریں گے۔ ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں صوبائی وزیر بلدیات، وزیر اطلاعات و نشریات محترم ناصر حسین شاہ۔ بہت بہت شکریہ ناصر شاہ صاحب۔ معاف کیجیے گا، آج کا دن ایسا تھا کہ آج یہ پشاور میں BRT منصوبہ شروع ہو گیا اور پھر کراچی والے دیکھتے رہ گئے کہ یار ہمیں تو بس ایک بس نہیں ہے، پشاور میں بھی BRT چل گئی، ملتان میں چل گئی، پنڈی میں چل گئی، لاہور میں چل گئی،
تو مجھے وہ آپ کی باتیں یاد دلانی پڑی، مگر پھر آپ کے ساتھی اویس قادر شاہ پچھلے 1-1.5 سال سے تو وہ وعدے کر رہے تھے. آپ خود ماشاءاللہ کراچی کے باسی ہیں ہم سب کی طرح سے، آپ خود جب یہ دیکھتے ہیں کہ یار پشاور میں بھی BRT چل گئی، یہاں بھی ہمارے شہر کے لوگ آپ دیکھتے ہیں، آپ کے آتے جاتے آپ دیکھتے ہوں گے بسوں کی چھتوں پہ چڑھے ہوتے ہیں، بیچارے بسوں سے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں. کتنی بری صورتحال ہے، کتنی دردناک کیفیت ہے. 12 سال سے آپ کی حکومت ہے. آپ کو بھی شاید میں سمجھتا ہوں کہ کیا وہی جذبات ہوتے ہیں جو ہم سب کے ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خان صاحب، ظاہر ہے ہمیں بھی احساس بھی ہے اور یہ اندازہ بھی ہے کہ بہت سارے ہم نے دعوے کیے، وعدے کیے، تاریخیں دی، لیکن بسز جو ہیں وہ نہ آ سکیں. اس میں مختلف ایشوز ہیں. ہماری نیت بالکل ٹھیک ہے، کام کرنا چاہ رہے ہیں. ممتاز جکرانی صاحب تھے، میں، یا پھر اب اویس شاہ صاحب. کچھ ایشوز سامنے آ جاتے ہیں، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، اب کوئی میں تاریخ تو نہیں دیتا، وہ اویس شاہ صاحب بھی دیں گے، لیکن بہت جلد بسز جو ہیں وہ انشاءاللہ آن روڈ ہوگی. ایک اور چیز بھی میں ساتھ میں بتاؤں، جس طرح گرین لائن کے لیے ہمیشہ ہمیں تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا PMLN کی دور میں بھی، اور جب خان صاحب آئے اس وقت بھی، کہ جی پورا اسٹرکچر بنا ہوا ہے، بسز سندھ گورنمنٹ نہیں لا رہی. تو وہ میاں صاحب کے زمانے میں بھی کمپلیٹ نہیں ہوا، وہ آج بھی کمپلیٹ نہیں ہے، بلکہ خان صاحب نے تو اب کہا ہے کہ اس کو کمپلیٹ بھی کریں گے اور بسز بھی لائیں گے، تو ہم نے کبھی ان کو نہیں روکا. اب انشاءاللہ بہت جلد بسز بھی آئیں گی اور جب گرین لائن شروع ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یلو لائن اور ریڈ لائن جو ہے وہ اسی سال انشاءاللہ ان پر کام شروع ہو جائے گا، جس کے لیے ہم نے تمام جو ہے ساری چیزیں شاہ صاحب انشاءاللہ یہ فرمائیے گا کہ آج جو سپریم کورٹ میں ڈیولپمنٹ ہوئی، ہم کیونکہ اصل موضوع وہ تھا، آپ سے وہ بات کرنی تھی کہ آج سپریم کورٹ نے کہا کہ جو سرکلر ریلوے کے لیے انڈر پاسز بننے ہیں وہ انہوں نے FWO کو حوالے کر دیا، اور آج فائنلی فیصلہ دے دیا کہ تمام برساتی نالے NDMA صاف کرے گی. حکومت سندھ کا اس پہ کیا موقف ہے، اور آپ پوری طرح سے معاونت کے لیے تیار ہیں ان تمام معاملات میں؟ جی بالکل. ہم لوگ، ایک تو چیف جسٹس صاحب ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں، اور ان کے جو بھی فیصلے ہوں گے، احکامات ہوں گے، ان پر من و ان عمل کیا جائے گا. میں صرف ایک چیز کی وضاحت کر دوں کہ ہم نے NDMA کی اس پہ یہ اعتراض نہیں کیا کہ یہ NDMA کو نہ دیے جائیں. انہوں نے وہاں پہ تفصیلات بتائیں کہ 38 نالے KMC کے سندھ گورنمنٹ نے صاف کرنے شروع کیے تھے، جن میں سے 3 نالے جن کے بہت سارے چوکنگ پوائنٹ صاف کر دیے گئے تھے وہ NDMA نے وہاں پہ کام شروع کیا، اور باقی 35 نالوں پر ہم نے کافی حد تک صفائی کر لی ہے. یہ وہ وہاں بتانا چاہ رہے تھے. لیکن جو بھی احکامات چیف جسٹس صاحب کے ہوں گے ہماری آنکھوں پہ بالکل NDMA کو دے دیے جائیں گے. وہ حالانکہ وہ کافی حد تک وہاں پہ صاف ہو چکا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ویسے ان کے پیسے ہم لوگ دیتے تھے ہمیشہ KMC کو. اس دفعہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہم نے اس کو شروع کیا، جس میں سویپ کو بھی رکھا گیا، KMC کو بھی، اور نیکسٹ پارک کو رکھا گیا مانیٹرنگ کے لیے، کہ جتنا سلج نکلے گا وہ جب لینڈ فل سائٹ پہ آئے گا پھر اس کی پیمنٹ ہوگی. تو اس میں کافی حد تک کام ہو چکا ہے. لیکن NDMA موسٹ ویلکم. FWO کو KCR کے لیے کہہ دیا گیا، اس کے اوور ہیڈ برج اور انڈر پاسز بنانے کے لیے موسٹ ویلکم. ان کے ساتھ مل کر کام کریں گے اور چاہیں گے کہ یہاں کے لیے جو بھی بہتری آئے، جو بھی آگے آتا ہے، سندھ گورنمنٹ اس کے ساتھ مکمل طور پر اس کی سپورٹ کرے گی. اور ہم نے کبھی اس سے نہیں کہا کہ کسی پہ اعتراض کیا. وہ آج اٹارنی جنرل صاحب نے ہمارے جو ہیں انہوں نے وہاں پہ، ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے وہاں پہ تفصیل بتائی کہ جو ایک پرسپشن آ رہا تھا. دیکھیں یہاں پہ پرسپشن یا اس طرح کے کمنٹس کئی دفعہ آئے. آپ کے علم میں ہے کہ ایک دفعہ چیف جسٹس صاحب کو کسی نے رپورٹ دے دی کہ جی 800 ارب کا راشن بانٹا جا رہا ہے. کبھی اور بہت ساری اس طرح کی باتیں کر دی گئیں جن کا وجود نہیں تھا. یہاں بھی کہا گیا کہ کوئی نالا صاف نہیں کیا گیا، حالانکہ 38 نالوں پہ ہم کام کر رہے تھے اور اس کو کافی حد تک صاف بھی کر لیا تھا. جو 3 NDMA نے نالے صاف کیے ہیں وہ بھی 50% صاف کر دیے گئے تھے. یہ جنرل افضل صاحب کے بھی علم میں ہے، اور جنرل افضل صاحب بہت ایکسپیرینس، پروفیشنل اور کمپیٹنٹ جنرل ہیں، اور ہم ان کے ساتھ کام کرنے میں ہمیں کوئی
کسی قسم کا کوئی آر نہیں ہے. اور اگر کراچی کی بہتری کے لیے کوئی پروجیکٹس آتے ہیں تو ہم بھی کریں گے. میں صرف ایک چیز خان صاحب جس کی وضاحت بہت ضروری ہے اور مجھے تھوڑا سا آپ ٹائم فرمائیے کہ ایک تاثر ایک تو ٹھیک ہے بہت ساری چیزوں کو بہتر کرنا ہے, یہ ہم مانتے ہیں, ہماری کئی جگہ پہ کوتاہی ہوگی, کوئی ہمارے سے کمی رہ گئی ہوگی, لیکن یہ جو تاثر آتا ہے کہ 10-12 سال میں پیپلز پارٹی نے کچھ نہیں کیا, یہ کہنا بڑی زیادتی ہوتی ہے. دیکھیں ایک رپورٹ گورنر صاحب جو تھے عشرت العباد صاحب, انہوں نے 2010 میں NAD یونیورسٹی سے ایک کروایا تھا پورا ڈیٹیل سروے کہ بھائی کیا کیا ایشوز ہیں. تو وہ سروے میں اس وقت بھی بتایا گیا تھا کہ بہت سارے روڈ 2-3 دن تک جب بارش ہو, جب اس کوانٹم سے بھی کم ہو تو وہ موٹریبل نہیں رہتے. وہ تمام روڈ جو ہیں اس وقت بہتر رہے. 2-4 گھنٹے کے بعد پانی ڈرین آؤٹ ہوا کیونکہ وہاں پہ موجودہ گورنمنٹ نے کام کیا. اسی طرح اور بھی بہت سے ایشو ہیں, لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ مکمل بہتری نہیں آئی, لیکن اس کا قطعاً مقصد نہیں ہے کہ کچھ نہیں ہوا. بہت سارے کام ہوئے اور آپ تو خود کراچی میں رہتے ہیں, آپ کو بھی یاد ہوگا کہ پہلے جب بارش ہوتی تھی 2009 میں 8 میں ایک بڑا اسپیل آیا تھا تو یہاں پہ کیا حالات تھے, اور آج اسی طرح یا پچھلے سال بھی بڑی بارش ہوئی تو ضرور ایشو ضرور آئے. کئی جگہوں پہ جو نشیبی علاقے ہیں یا جہاں پہ نالوں کی وجہ سے ایشوز آئے وہاں ہم مانتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا, کوئی بہتری نہیں ہے. اگر ایسا کام نہ کرتے تو یہ پورے علاقے جو ہیں وہ بالکل مفلوج ہو کے رہ جاتے اور 2-3 دن پانی وہاں سے نہ نکلتا. شاہ صاحب آپ نے سندھ حکومت کی ترجمانی کی اور جس ٹھنڈے اور میٹھے انداز میں آپ ترجمانی اور گفتگو کرتے ہیں, یقیناً آپ اثاثہ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا اور حکومت سندھ کا. بڑی خوشی ہوتی ہے آپ سے بات کر کے, بڑی نوازش ہے شاہ صاحب, بہت بہت شکریہ. ناصر حسین شاہ صاحب ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود تھے.